الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد العربي المبعوث إلى كافة الناس وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صدق اللہ العظیم. تمام مرد و خواتین سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق سے آج ہم سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الشمس میں شمس کہتے ہیں عربی زبان میں سورج کو کہتے ہیں اور اسی کے نام پر یہ سورۃ الشمس ہے. اصل مضمون یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں نیکی اور بدی دونوں کے تقاضے پیدا فرمائے ہیں. اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کے تقاضوں پر عمل کرے اور برائی سے اپنے آپ کو روکے. یہ بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، دن اور رات کی قسمیں کھائیں کہ اس میں شاید اشارہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج کی اور دن کی روشنی بھی پیدا فرمائی اور رات کا اندھیرا بھی، اسی طرح انسان کو نیکی کے کاموں کی بھی صلاحیت دی اور بدی کے کاموں کی بھی. ہر انسان چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ برا ہے، چاہے وہ عالم ہے چاہے وہ غیر عالم ہے، چاہے وہ بزرگ ہے چاہے وہ جیسا بھی ہے، ہر انسان کے دل میں نیکی کا خیال بھی آتا ہے اور برائی کا خیال بھی آتا ہے. نیکی کرنے کی صلاحیت بھی اس کو اللہ نے دی ہے اور برائی کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے. اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا اور اپنے برائی کے جذبے کو قابو کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے آپ کو اپنی نفس اور اپنی خواہش کے حوالے کر دیا وہ ناکام ہو گیا. مثلا ہمارے جتنے بھی معاملات زندگی ہیں ان میں ہم دیکھیں جو بھی ہم کام کرنے لگتے ہیں اس میں دو راستے سامنے آتے ہیں. ایک راستہ وہ ہوتا ہے جس میں رب راضی ہوتا ہے اور ایک راستہ وہ ہوتا ہے جس میں ہمارا دل راضی ہوتا ہے، ہمارا رواج راضی ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ راضی ہوتا ہے. تو اب دونوں راستے ہمارا دل بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سے راستے میں اللہ راضی ہے اور کون سے راستے میں اللہ ناراض ہے. اب نیکی کا راستہ بھی ہمارے سامنے اوپن ہے اور برائی کا راستہ بھی اوپن ہے. ہم نیکی کے کام بھی کر سکتے ہیں اور برائی کے کر سکتے ہیں، دونوں کی صلاحیت ہے. لیکن کرنا کون سا ہے؟ اگر رب کا خوف حاوی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہے اور دوسروں کی محبت جو ہے اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو پھر نیکی کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. آگے دیکھیے سورت میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے. واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے. والسماء وما بناها، اور قسم آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا ہے. والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس کی اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے.
اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی. یعنی دونوں چیزیں اس کے پاس ہیں، برائی کا راستہ بھی اوپن اور اچھائی کا راستہ بھی اوپن. قد افلح من زکاہا، فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے. نفس کو پاکیزہ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے دل میں جو اچھی خواہشات اور اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں ابھار کر ان پر عمل کرے، اور جو بری خواہشات یا جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں دبائے. اسی طرح مسلسل مشق کرتے رہنے سے نفس پاکیزہ ہو کر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کا ذکر سورۃ الفجر کی آخری آیتوں میں گزرا. اب نفس مطمئنہ تک ہم کیسے جائیں گے؟ اس مرحلے میں ہم سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، ہم سے کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات یہاں اپنے ذہنوں میں رکھیں. انسان سے برائی ہو جاتی ہے، لیکن برائی کے بعد فوراً توبہ کا راستہ جو ہے یہ سب سے پسندیدہ ہے. اگر توبہ میں لیٹ کی تو بہت خطرہ ہے. اسی طریقے سے اگر برائی کے اندر تعویلیں کرنا شروع کر دیں، اس برائی کو اچھے انداز میں بیان کرنا شروع کر دیا، تو پھر توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ برائی کو برائی کہیں، اپنے علم کو صاف رکھیں. اگر آپ کا علم صاف ہوا تو عمل کی توفیق مل جائے گی، توبہ کی توفیق مل جائے گی، نفس مطمئنہ بن جائے گا. لیکن اگر اپنے علم کو ہی خراب کر دیا، وہاں تعویلیں نکالنا شروع کر دیں اور برائی کو برائی نہ سمجھا، تو پھر اس صورت میں پھر توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے. اللہ ہمیں ایسی حالت سے بچائے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یعنی قد افلح من زکاہا، فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہ میں دھنسا دے. کذبت ثمود بتغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا. اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا سب سے سخت دل شخص اٹھ کھڑا ہوا. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا. فَكَذَّبُوا فَعَقَرُوهَا، پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا. قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹنی پیدا فرمائی تھی اور لوگوں سے کہا تھا کہ ایک دن کنویں سے یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم پانی بھر لیا کرنا. لیکن اس قوم کے ایک سنگ دل شخص نے، جس کا نام قدار بتایا جاتا ہے، اونٹنی کو قتل کر دیا اور اس کے بعد اس قوم پر عذاب آیا، جس کی تفصیل سورۃ اعراف میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر سب کو برابر کر دیا، یعنی سب فنا ہو گئے، کوئی باقی نہیں رہا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے. جب انسانوں کا کوئی لشکر کسی بستی میں تباہی مچائے تو اسے یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ کوئی اس سے انتقام نہ لے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے تو اسے کسی کے انتقام کا کوئی خوف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.